حضرت السلام علیکم. مولانا سعید احمد اسد صاحب کے متعلق آپ ویڈیوز شیئر کر رہے تھے. مجھے بہت افسوس ہوا مولانا سعید احمد اسد صاحب کا دیکھ کے جو ان کے ساتھ چل رہا ہے. حضرت میں کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ ان تک ہو رسائی تو ان کو ضرور پہنچائیے گا. اگر میں ان کے قریب ہوتا ان کو یہ بات ضرور بولتا مولانا سعید احمد اسد صاحب کو. مولانا سعید احمد اسد صاحب کچھ دنوں پہلے الیاس گھومن اور ان سب لوگوں سے جا کے مل رہے تھے. کہہ رہے تھے کہ ہم سب جو سنی ہیں ان کو ایک ہو جانا چاہیے. ہم آپ کے اوپر جو آپ کے 4 بڑے عالم ہیں ان کو جو ہیں کفریہ عبارت کی وجہ سے کافر بولتے ہیں. آپ ہمیں مشرک اور بدعتی بولتے ہیں. تو ہم جو ہیں اپنے آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں. آپ اگر ثابت کر دیں کہ میں مشرک اور بدعتی ہوں تو میں اپنے عقائد سے توبہ کروں گا. اور اگر میں ثابت کر دوں تو آپ توبہ کیجیے گا اپنے ان بزرگوں سے. اور ایک ہو جاتے ہیں ہم لوگ. تو اس کے متعلق انہوں نے بڑی کوششیں کی جس کی پوری جو ہے ویڈیوز موجود ہیں یوٹیوب کے اوپر. خیر یہ تو چیز ہو نہیں پائی کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے ایک نہیں ہوا جا سکتا. ایک ہونے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ حاجی امداد اللہ پہ ایک ہوا جائے. خیر وہ الگ ٹاپک ہے. یہ جو انہوں نے سعید احمد اسد صاحب نے جو کوششیں کی اتنی کہ دیوبندی اور بریلوی مکتب فکر ایک ہو جائیں, اتنا ان کو ایک ہونے کا شوق تھا. اور اب مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بریلوی مکتب فکر کو 2 کرنے والے یہ ہو گئے. جو ایک چل رہا تھا اس کو 2 کرنے کے اوپر یہ انشاءاللہ یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے اس طریقے کی باتوں میں. لیکن مجھے بہت افسوس ہوا کیونکہ میں ان کے مناظرے دیکھتا تھا اور میں ان کی باتیں سنتا تھا. یہ جو جس طریقے کے عقائد لے کر آئے ہمارے جو ہیں اعلیٰ حضرت, انہوں نے تو ہر چیز کو, ہر عقیدے کو, ہر فقہی مسائل کو کھول کے اس طریقے سے بیان کر دیا ہے کہ اب کوئی آنے والا بندہ جو اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت کا پیروکار بولتا ہو وہ اس طریقے کی حرکتیں کرے گا تو وہ تو کتابوں سے ہی پکڑا جائے گا. کیونکہ اعلیٰ حضرت نے ہر چیز کو اتنا کھول کے اتنی ڈیٹیل میں بیان کر دیا ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت کا پیروکار ہونے کا اگر دعوے دار ہوگا اور وہ ایسی حرکتیں کرے گا تو لوگ اس کو خود ہی ریجیکٹ کر دیں گے. تو یہ جو ہیں سعید احمد اسد صاحب اب یہ نئے عقائد انہوں نے انٹروڈیوس کرا دیے, لیکن یہ بولتے یہ ہیں کہ میرے عقائد وہ ہیں جو بزرگان دین کے عقائد ہیں, جو بزرگان اہل سنت کے عقائد ہیں. حالانکہ ان کا جو عقیدہ ہے وہ تو ہم نے کبھی زندگی میں نہیں سنا. میں کراچی میں رہنے والا ہوں, میں نے بہت سارے یہاں پہ علماء کو سنا, اور 12 ربیع الاول کو تو ان مضامین پہ کہ حضور کی نبوت کب سے ہے اس کے اوپر تو سینکڑوں تقاریریں ہوتی ہیں. میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے بڑے بڑے علماء کو سنا ہے جن میں شاہ تراب الحق قادری صاحب بھی ہیں, الیاس قادری صاحب بھی ہیں. دعوت اسلامی کے مرکز میں ہم لوگ گئے, ہم لوگ میمن مسجد مصلح الدین گارڈن گئے. بچپن سے میں ان لوگوں کو, میری آنکھیں کھلی ہیں, ان لوگوں کو میں سنتا آیا ہوں. میں نے آج تک وہ عقیدہ نہیں سنا جو کہ سعید احمد اسد صاحب نے بولا ہے. اور یہ اپنے عقیدے بیان کر کے بولتے ہیں کہ سنی لوگوں کا یہ عقیدہ ہے. سنیوں کا بالکل یہ عقیدہ نہیں تھا. انہوں نے نیا عقیدہ انٹروڈیوس کرایا ہے اور انشاءاللہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. آپ ان کو یہ بولیے گا کہ آپ تو 2 الگ الگ جو مکتب فکر جو تھے ان کو جو ہیں سنی بول کے دونوں کو ایک کرنا چاہ رہے تھے. آپ نے تو سنیوں کو 2 کر دیا اپنی باتوں سے. اور سب سے بڑا جو مجھے جس پہ افسوس ہوتا ہے وہ ان کا بیٹا ہے. جس طریقے سے وہ تشہیر کر رہا تھا یہ مرزا جہلمی کی, جس طریقے سے وہ, کیونکہ صرف مرزا جہلمی ان کے ابا سے ملنے آ گیا اور بڑے خوش ہو رہے ہیں اس منحوس انسان سے ہاتھ ملانے کے لیے کہ واہ میں نے کس بڑے بندے سے جیسے معاذ اللہ ہاتھ ملا لیا. اتنا بڑا وہ گستاخ, اتنا بڑی گستاخی وہ اس کے ابا کی کرتا تو کبھی اس سے نہیں ملتا یہ, لیکن اس نے بزرگان دین کی کیا اور اس کے ابا سے ملنے آ گیا تو بڑا خوش ہو رہا ہے کہ ان کا جو بیٹا ہے. آپ اس کی پوسٹ دیکھیے گا, ہزاروں فتنے تو اس کی وجہ سے بنتے ہیں. وہ جس طریقے سے زبان استعمال کرتا ہے اور جو وہ حرکتیں کر رہا ہوتا ہے فیس بک کے اوپر, سطحی قسم کی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے. لگ ہی نہیں رہا ہوتا یہ عالم ہے, عالم کا بیٹا ہے. نہ لاجک ہوتی ہے نہ کچھ ہوتی ہے, بے وقوفوں والی باتیں اور بے وقوفوں والی دلیلیں وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں. اب پتہ نہیں وہ خود عالم ہے یا نہیں ہے, لیکن جو ہمارے یہاں جو چل رہا ہے سنیوں میں جو ہم لوگ بھگت رہے ہیں کہ باپ تو بڑا عالم ہوتا ہے لیکن وہ اپنے بچے کو جو ہے وہ وارث بنا کے چلے جاتا ہے, اور پھر جو اس کی بچہ ہوتا ہے بہت بڑا جاہل, اور وہ پھر ایسی حرکتیں کرتا ہے جو ہم لوگ بھگتتے ہیں. ایسے بہت سارے پیر خانوں میں آپ دیکھ لیں. یہ شاہ محمود قریشی صاحب یہ کیا ہیں اور ان کے جد کیا تھے, یا آپ ادھر دیکھ لیں
چشتیہ سلسلے میں جو آپ کے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں، ان کے اوپر کون سے لوگ مسلط ہو گئے جو کہ صحابہ کو گالیاں دے رہے ہیں. تو یہ جو اپنے بچے پھر ان کے بچے پھر ان کے بچے پھر ان کے بچے، یہ تو میں تو سمجھتا ہوں اس نظام نے تو یہ اہل سنت و جماعت کو بہت ڈیمیج کیا ہے. آپ اہل ہیں، آپ کا بچہ اہل ہے، ان کا بھی بچہ اہل ہو، ان کا بھی بچہ اہل ہو، ان کا بھی بچہ اہل ہو، انہی کا بھی بچہ اہل ہو، یہ کیسے ممکن؟ یہ ہوتا چلے جاتا ہے. اور کلین شیف پیر بنے ہوئے، کیوں؟ ان کے باپ پیر تھے. یہ سمجھ میں اتنا مسئلہ کریٹ ہو گیا ہے. ان کا بیٹا بھی وہی کوالٹی رکھتا ہے کہ باپ تو بڑے ہی بہت بڑا عالم ہو، لیکن بیٹا جو ہے نا وہ اگر یہ بھی وہی کر کے چلے گئے، اپنے وارث اپنا سلطنت کا اپنے بیٹے کو بنا کے چلے گئے، تو پھر ایک اور بندہ جس کو ہم لوگ برداشت کر رہے ہوں گے. حضرت مجھے بہت دل میں میرے تھا اور میں کسی کو شیئر نہیں کر پا رہا تھا. آپ وہ شخصیت ہیں جس کو میں چیزیں بول سکتا، اس لیے سر میں نے تھوڑی زیادہ ویڈیو زیادہ ریکارڈ کر دیا. آپ کا بہت ٹائم ویسٹ ہوگا. بہت شکریہ، جزاک اللہ. آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں حضرت. آپ اپنا کام بالکل کنٹینیو رکھیے گا. میں آپ کی بہت ویڈیوز دیکھتا ہوں. بہت شکریہ، جزاک اللہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا.